جہنم بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کی آگ کا یہ حال ہے، آگ کی حرارت کا یہ حال ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اس جہنم کی وادی میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس میں کون ڈالا جائے گا؟ فرمایا دو لوگ، ایک تو جس نے حرام کھایا لقمہ وہ، اور دوسرا وہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ یہ قید لگاتے نا کہ امین القادری ہمارا پیر پکڑ لے تو ہم نماز پڑھیں گے، میں آپ سب کے پیروں کو پکڑ کے کہتا کہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز، اتنے کمزور ہیں ہم کہ مچھر کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اتنے کمزور ہیں ہم کہ مکھی کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اتنے کمزور ہیں ہم کہ ہم سے سردی اور گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھلیں گے، اس جہنم کی آگ کو یہ کمزور جسم کیسے برداشت کرے گا، کیسے گوارا کرے گا؟ سوچو، کھیت کا بچھو ڈنک مار لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، جب جہنم کا بچھو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، جب الحزن، اور آقا فرماتے ہیں جب الحزن کے اندر کھچر کی طرح موٹے موٹے کالے بچھو ہے، اور ایک بچھو ایسا ہے جس کے منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، ہر ڈنک میں ایک زہر کی تھیلی ہے، جب وہ کسی کو ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، اس کا جسم کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ یہ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا۔ جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں جب الحزن میں ایک بچھو ایسا ہے جو اللہ اکبر، اس کے منہ میں 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک کے اندر ایک ایک زہر کی تھیلی ہے، وہ ڈنک مارے گا 1000 سال تک کے زہر گھومے گا، گوشت جھڑے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون سا کم نصیب ہوگا جس کو جب الحزن کا بچھو ڈنک مارے گا؟ آقا فرماتے میرے صحابہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہوگی وہ بچھو اس کو ڈنک مارے گا۔ میرے بھائیوں بتاؤ وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے، وہ قوت کہاں سے لاؤ گے؟ جو قوم مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہ کر سکے، وہ قوم وہ بچھوؤں کا ڈنک کہاں سے برداشت کرے گی؟ آپ کے خوبصورت بھولے بھولے چہرے دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے ہاں ان چہروں کا کیا بنے گا جب ان چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ دیکھو حضور نے فرما دیا سچ ہے، آقا نے فرما دیا سچ ہے، حضور کے فرمان میں شک کرنے والا مسلمان سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو آج توبہ کرو، بدلو، تبدیل کرو۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، عبد الملک بن مروان کے دربار میں وہ کفن چور کہتا ہے قبلے سے چہرہ پھرا تھا اور آگ بھڑک رہی تھی قبر میں، تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا گیا بے نمازی تھا۔ پھر میں دوسری قبر کی طرف بڑھا اور میں نے دوسری قبر کھولی، تو جیسے ہی میں نے دوسری قبر کھولی تو یہ اس کو تھوڑا سا ہٹا دو اور میری توجہ آپ، میری بات آپ توجہ سے سن، ہٹا دو بھیا اس کو، اللہ آپ پہ رحم کرے، جو بھی کر رہے سمیٹ لے۔ درود اسے بند کر دیں۔ درود شریف پڑھنے، آپ درود شریف پڑھنے سب مل کے بابا سے بلند پڑھے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو میں وہ کفن چور کہتا ہے جب میں دوسری قبر کو کھولنے کے لیے گیا تو میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر انسان کا جسم تھا اور چہرہ سور اور خنزیر کا تھا۔ توجہ سے سنو میرے جوانوں، نشہ کرنے والوں، شراب پینے والوں، شراب کی گولیاں کھانے والوں، شراب کی بوتلیں گلے کے اندر انڈیلنے والوں، نشے کی گولیاں کھانے والوں، دوا کے نام پہ شراب پینے والوں، نام بدل بدل کر شراب پینے والوں، اللہ اکبر اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ارے نادان، میں نے جو نماز کی اہمیت بتائی کتنی اہم ہے نماز، اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اشرف العبادات ہے، 700 بار کم و بیش نماز کا حکم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھے وہ مسلمان، ہم اس کو سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا کہ کئی صحابہ
صحابہ کرام بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے. کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, اس پر کس کا فتویٰ, اس پہ کس کا فتویٰ, او بے نمازی تجھ پہ صحابہ کا فتویٰ ہے, تجھے سب پہ لگے ہوئے فتووں کی فکر ہے, اپنے پہ لگے ہوئے فتوے کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور تجھ پر دنیا کے کسی انسان پر تو مفتی صاحب نے فتویٰ لگایا جو قابل تعظیم ہے, لیکن تجھ پر تو صحابہ فتویٰ لگا رہے, او بے نمازی, اور صحابہ بھی کفر کا فتویٰ لگا رہے. حنفی اور مسلک ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور ہے میرے امام بھی کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا, جو اذان کا جواب نہیں دے گا, دنیا کی باتیں کرے گا اذان کا جواب دینے کی بجائے, میرے امام نے لکھا کہ ڈر ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا. اتنی اہم ہے نماز, لیکن نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے. کیا چیز ہے نماز سے اہم؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, سانپ آ جائے اور ایسا لگے کہ ڈنک مار دے گا, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز توڑ دے, جان بچا لے. یہی ہے نا, نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. نماز پڑھ رہے تھے, کوئی کنویں میں گرنے لگا تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو اور اس کی جان بچا لو. پتا چلا نماز سے اہم جان بچانا, نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. اب آپ بتاؤ, جب جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ نشہ قسطوں میں تمہیں مار رہا ہے, یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کر رہا ہے, یہ نشہ تمہیں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے, جان لے رہا ہے تمہاری. یہ گٹکا, یہ شراب, یہ جوا, یہ نشہ آور دوائیں پھیپڑوں کو کھا رہی ہے, کینسر پیدا کری, منہ کا کینسر, خون کا کینسر, پھیپڑوں کے اندر کینسر. اس لیے بیماریاں جنم لے رہی ہے. توبہ کرو نشے سے. اسلام نے نشے کو منع کیا, اور حقے کو آج نوجوان لوگ بہت عام کر رہے ہیں. یہ حقہ یاد رکھنا, یہ حقے کو میں ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہتا, کیسے کوئی مفتی بھی تھوڑی ہوں جو میں کوئی حکم لگاؤں. حقے کو ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا, لیکن حقے کی وجہ سے سگریٹ, اور سگریٹ کی وجہ سے پھر دوسرے نشے عام ہو رہے, تو چھوٹی برائی پر ہی پابندی لگا دو تاکہ بڑی برائی کی طرف ہماری نسل نہ جا سکے. اس لیے یہ حقہ وغیرہ, تمباکو, گٹکا اور جو سگریٹ, ان سب چیزوں سے سچی توبہ کرو, ورنہ وہ بیماریاں ہوگی کہ جس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا. کینسر ہو جائے تو کمانے کے قابل نہیں رہتا انسان, اور پھر علاج اتنا مہنگا, پھر دکھ الگ, تکلیف الگ, اور حالات یہ کہ پھر قرض لے کر بلکہ بھیک مانگ کے علاج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس لیے ایسے حالات پر, ارے نادانو, حال تو یہ ہے, میرے نبی نے تو وہ غذائیں بھی نہیں کھائی جن غذا کے کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے سست کرنے والی غذاؤں کا بھی استعمال نہیں کیا, اور میری قوم بے ہوش ہونے والی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے, نشہ کرنے والی چیزوں کو استعمال کری. میدے کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی, کیونکہ پیٹ میں میدا جاتا ہے. میدا پیٹ میں, آپ کیا کہتے ہیں میدے کو؟ میدے ہی کہتے ہیں. میدے کی روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پھول جاتی ہے اور انسان کو سست کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس جائز غذا کو بھی ترک کیا جس میں سستی آتی ہو. اللہ کے رسول اپنی امت کو سست بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور یہ قوم نشے میں ڈوب گئی ہے, بے ہوش ہو رہی ہے. سن لو, عبد الملک کے دربار میں وہ کفن چور کہتا, میں نے دیکھا کہ منہ سور کا تھا, جسم انسان کا تھا, اور قبر میں آگ بھڑک رہی تھی, اور میں بھاگا تو آواز آئی, نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کون ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا, اس لیے اس کو سور کی شکل دے دی گئی, اس کو خنزیر کی شکل دے دی گئی. بتاؤ, دنیا میں نشہ کر کے گٹر اور کچرے کے کنارے پڑے رہتے ہو, اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھنا تمہیں گوارا ہے؟ نہیں. اور پھر دنیا میں حالات کیا ہے؟ بس ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار نے خود بیان کیا ہے, وہ واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. وہ واقعہ دل کے کانوں سے آپ سن لیں. اللہ, شرابی کیا نہیں کر سکتا, بلکہ حدیث میں ہے شرابی اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے, نشہ کرنے والا اپنی خالہ کی عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے, نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کی آبرو بھی لے سکتا ہے, کیونکہ نشہ کرنے والے کو ہوش نہیں رہتا. اس لیے نشے سے توبہ کر لو, نکل آؤ نشے سے. حضرت مالک کو دینار کہتے ہیں, میں حج کے لیے گیا. حضرت مالک بن دینار, بڑا خوبصورت واقعہ ہے, خواتین بھی سنے, بچوں کو سنانے کام آئے گا, اور آپ بھی میرے نوجوان اپنے دوستوں کو سنائیے گا تاکہ ان کی